عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں تیزی 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد دیکھنے میں آئی، جب عوام نے ان کو بھاری مینڈیٹ، تمام تر مقدمات اور ان کی سزاؤں کے باوجود عمران خان کو بھاری مینڈیٹ دے کر کامیاب کروایا۔ لیکن فارم 45 اور 47 کی کہانی میں ایسا پھنسایا گیا عوام کو اور امیدواروں کو کہ جس کو شاید کوئی سمجھ ہی نہیں پایا، لیکن جب تک سمجھ آئی تو صبح تک وہ سرکاری نتائج اعلان کر چکے تھے اور الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹس اور تمام تر نتائج کو حتمی شکل دے چکا تھا۔ تو بہت سپیڈ اپ وہ ایکچولی کام ہوا۔ اور لیکن اگر آپ فارم 45 ایکچوئل ریالٹی والے پہ جاتے تو شاید پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، ایون بلوچستان میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور سندھ میں بھی پوزیشن کوئی زیادہ بہتر پیپلز پارٹی کی مضبوط نہیں تھی۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے مذاکرات میں تیزی 8 فروری 2024 کے بعد دیکھنے میں آتی ہے اور ان تمام نتائج کے بعد دیکھنے میں آتی ہے۔ پھر ایک اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ براس کے ایک سابق آفیسر جن کے اچھے کرنٹ جو کی ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور عمران خان کے بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، انہوں نے ایک میڈیٹر کا رول پلے کیا اور دونوں طرف سے پیغامات کی جو ایک نیگوسیشن ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اس پیغام میں پہلا عمران خان کو پیغام یہ دیا گیا کہ آپ کو ہم ریلیز نرمی دیتے ہیں، آپ کو ہم ایک ریلیکسیشن دکھاتے ہیں، اور اس ریلیکسیشن میں اگر آپ دیکھیں تو حماد اظہر، میاں اسلم اقبال، ان تمام لوگوں کو ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی اور کچھ دونوں سائڈ سے برف پگھلنا شروع ہو گئی۔ پھر علی امین گنڈاپور اپنی کیبنٹ کے ساتھ پشاور گئے اور کو کمانڈر ہاؤس میں ان کو ایک افطاری کی دعوت سے مدعو کیا گیا، جہاں وہ اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ بیٹھے، جہاں پر کچھ خیالات کا تبادلہ خیال ہوا۔ اینڈ ویری نیکسٹ ڈے علی امین گنڈاپور جو تھے وہ اڈیالہ جیل عمران خان کے پاس ایک پیغام لے کر گئے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ہم آپ کی اڈیالہ جیل سے بنی گالہ آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں اور باقی معاملات وہاں بیٹھ کر گریجولی طے کرتے ہیں، اور تاکہ آپ کو پھر ایک سسٹم کا حصہ بنایا جائے اور آپ کے سسٹم میں واپسی کو ممکن بنایا جائے، آپ کو رہا کیا جائے۔ عمران خان علی امین گنڈاپور کی یہ بات سننے کے بعد کافی ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کسی بات کو میں نہیں مان سکتا۔ تو خیر، اسٹیبلشمنٹ کو پھر اندازہ ہوا کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر اتنا ٹائم انہوں نے واقعی اپنا ضائع کیا، سو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ جو میڈیٹر جو ایک برج کا کردار ادا کر رہے تھے سابق افسر، ان کے تھرو دوبارہ پیغامات جو خان تک پہنچے، اور خان تک پیغام یہ بھی پہنچا کہ بھائی آپ کو ہم ریلیز کر دیتے ہیں، آپ کے لیے ضمانت کا بندوبست کرا دیتے ہیں، آپ کی ضمانتیں کروا لیتے ہیں، لیکن آپ کسی جلد سے یا لانگ مارچ جیسی سچویشن میں آپ انٹر نہیں کریں گے۔ خان نے اس کو بھی منع کر دیا، اور خان نے کہا کہ میں کسی کنڈیشنل رہائی پہ نہیں جاؤں گا، میں اس انسرٹن قسم کے حالات و واقعات کے جہاں کو میری بات بری لگے مجھے دوبارہ اٹھا کے جیل میں بند کر دیں، میں ان تمام چیزوں پر ڈیل نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کمفرٹیبل جیل۔ بہت ساری کوشش کی گئی، پھر خان کی طرف سے بھی کافی پرپوزل گئے، بٹ دونوں طرف سے کوئی چیز ایسی بن نہیں سکی، اور پھر وہ لاسٹ جو خان نے ڈیڈ لاک آنے کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ڈائریکٹلی انہوں نے ٹارگٹ کیا، ہٹ کیا کہ میری اور میری بیگم کی سزائیں ان کی وجہ سے ہوئیں، اور میری بیگم کو اگر کچھ ہو گیا تو میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تو اس کے بعد تو یہ بالکل حالات و واقعات ختم ہی ہو گئے۔ تو عمران خان کے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، ڈی ریل ہو چکے ہیں، اور فردر نیئر فیوچر ایسا نہیں لگتا کہ خان کسی کمپرومائزنگ موڈ میں نظر آتا ہے۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔